اور جو قومی سلامتی تھریٹ ہے وہ سزا اسی کو ملنی چاہیے اور ملک کو نہیں ملنی چاہیے. اچھا میڈم، ایک طرف اتفاق نہیں ہوگا. تو ابھی کے پی والے جو صاحب ہیں چیف منسٹر صاحب، وہ خاصے گرم دکھائی دیتے ہیں باقی صوبوں کی نسبت. ان کا کہنا ہے جی کہ وہ کبھی آپ نے بتایا جی کہ گورنر ہاؤس کو گھیر لیں گے یا جلا دیں گے، سب اس قسم کی باتیں آ رہی. تو کیا اگر گورنر رول لگتا ہے جو کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے تو کیا پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں، پنجاب ہر اس ایکٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو ملک کے فائدے میں ہے اور ہر اس ایکٹ کے خلاف کھڑا ہوگا جو ملک کے نقصان میں ہے. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یہ چاہتے ہوئے بارڈر کراس کر چکا ہے ایک طرف ہندوستان کے ساتھ اور ایک طرف افغانستان کے ساتھ اور اپنے بیانیے کو ان کے بیانیے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے. اور میں ایک ٹویٹ آپ کو ضرور پڑھ کے دینا چاہتی ہوں. وہ ذرا مجھے ٹویٹ دینا. جو ان کا اعمال نامہ ہے نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں اور میں کیمرے کے توسط سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ بات سنیں. اسماعیل خان ڈان کے ایک رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ وزٹڈ کے پیز بگیسٹ پبلک ہاسپٹل لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ٹوڈے ٹو انکوائر اباؤٹ دا ویل بینگ آف مائی آنٹ. Can't believe that the hospital, which is the biggest beneficiary of government funding, could be in this shape. I mean, 50% of the patients would die of depression in the conditions they are lying there in. Dark, gloomy walls that need paint, patients looking for beds. Nothing has changed. A raised platform of a canteen or something that was demolished decades ago remains what it was. I simply wonder where the billions and billions and billions of money went and spent on. The city capital elite, politicians and bureaucrats visit elite private hospitals for treatment and hence zero interest in KP's development. I wonder if Barki, وہ جو چلا رہے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ کے ہسپتال بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کو, I wonder if Barki would ever want to be admitted and treated there. Dirty wards, dirty bathrooms, no accountability, no question, criminal silence. Biggest medical facility that attends to patients from far and wide reflects the criminal apathy of our decision makers who knowingly shut their eyes because the hospital is lorded over by Mr. Barki, who is running it virtually from the United States. یہ ہے وہ اگزامپل ان کی گورننس کی, ان کی کارکردگی کی, ان کی نااہلیت کی, ان کی کرپشن کی. ان کا یہ اعمال نامہ ہے. کیا قصور ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو؟ آج آپ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ کا پروجیکٹ دیکھیں, اس میں 30% لوگ خیبر پختونخوا سے آ کر پنجاب میں علاج کرا رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہیلتھ انشورنس پروگرام کی پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ کتنے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, کتنے بلوچستان سے آتے ہیں, کتنے ملک کے دوسرے حصوں سے آتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور تم بیٹھ کر malignant بیانیاں, condemnable بیانیاں, poisonous بیانیاں, گندی زبان, toxic بیانیاں, which is harmful to the core of the national security, یہ تم کرتے ہو. تو یہ کون کرے گا؟ یہ عوام کو یہ ریلیف کون دے گا؟ یہ تمہاری بکواس جو اداروں کے خلاف ہے, وہ وہاں بیڈز نہیں مہیا کرے گی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہاں غریبوں کا علاج نہیں کرے گی تمہاری گندی زبان, تمہارا گندا بیانیاں جو تم اداروں کے خلاف پھیلا رہے ہو. سڑکیں نہیں ٹھیک کرے گی, کھڈے نہیں ٹھیک کرے گی, اسکول نہیں ٹھیک کرے گی. اسکولوں کا حال دیکھیں جا کے خیبر پختونخوا میں. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کہتا ہے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز. کووڈ کا فنڈ کھا گئے, کووڈ کا فنڈ کھا گئے, اور پوچھا کہ بیان دیں تو کہیں گے کیا شہباز شریف کو میں جیل میں چھوڑوں گا نہیں, شہباز شریف کو میں کرسی نہیں دوں گا نماز پڑھنے کے لیے, شہباز شریف کو میں کھانا نہیں دوں گا. بھئی تم سے سوال کیا تم کووڈ کا فنڈ کھا گئے ہو, اس کا جواب دے دو. تم سے سوال کیا تم 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو, تمہارا پورا گھر کھا گیا ہے, اس کا جواب دو. تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, تم نے فورن فنڈنگ لی, اس کا جواب دو یار. تم چڑھائی کرتے ہو,
جھوٹ بولتے ہو, گندی زبان استعمال کرتے ہو, لیکن اب بس ختم ہو گئی یہ بات. اب ایک شخص کو جب وہ قومی سلامتی تھریٹ بن جائے اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی. اچھا میڈم, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تلخی میں بڑا اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر سی ایم کے پی کی جو اسپیچ سنی ہے وہ بھی ناقابل برداشت تھی, اور ابھی آپ کی بھی جو تقریر آج تھوڑی سخت تھی, پریس کانفرنس تھی. اگر وے آؤٹ کیا دیکھیں اگر آپ میں نے سن لیا آپ پہ دیکھیں یہ وے آؤٹ اس میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. جس نے ملک دشمنی کی ہے اس کو سزا ملے گی, اور جو کرے گا اس کو